تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا، تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے، واقعی مل گئی ہے، اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، وہ بھی مل گئی۔ اچھا، انہوں نے سپیکر آن کیا تھا، میں گفتگو سن رہا، میں سمجھے کوئی مفتی ہے، تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی، تو وہ سارا کچھ میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا، میں نے کہا اسے پوچھیں کون ہے، تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں، جدو کڑھائی کرنے والے، ریڑیاں لانے والے کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف، نا تہاڈے خلاف تہاڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ، اور کر لیا ہے اجماع، تو آپ کے خلاف ہوا ہے۔ اچھا، تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا، مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے، یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں۔ وہ کہنے لگا جی میرے ایک جو بندی مفتی دوست ہیں، ان کی لائبریری ہے، تو میں ادھر جاتا ہوں، میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، میں اس مفتی کو بتاتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ، انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں، کہتا ہے وہ تو مرتد ہے۔ استغفر، سیدھا انہوں ایک منٹ میرے سامنے بٹھا، وہ ایک منٹ نہیں کٹ سکتا، وہ کہتا انہوں چھاڑ دے، تو میرے سامنے نہیں ایک منٹ بیٹھ سکتا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ پرانیاں گلاں نے، اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اب تو پیکو والے، ریڈیو والے، کالج کے اسٹوڈنٹ، موچی، کتابیں بیچنے والے، ٹھیک ہے جی، اور مٹیریل بیچنے والے، وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ دیکھ لے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا 5B میں جو لکھی ہیں کربلا کے اوپر، یہ نکل رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں علی مرتد ہے۔ اس نے کہا اچھا علی تو مرتد ہے، اور علی نے جن سے حدیثیں نقل کی ہیں وہ تو اس سے بڑے مرتد ہیں۔ آئے ہائے ہائے، پھکی اے پھکی ساری اتنے نہیں، یہ سب پوری دنیا پھکی اپنے اپنے سٹائل پھیل رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت لانچ نہیں کی۔ مجھے بڑے لوگ ابھی مشورے دیتے ہیں کہ جی وہ ایک پلیٹ فارم سے آواز پوری دنیا میں بلند ہونی چاہیے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہو۔ میں نے کہا نہ، ہر گلی میں انجینئر الگ ہونا چاہیے، ہر ملک کا انجینئر الگ ہونا چاہیے، ہر گاؤں کا انجینئر الگ ہو، وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اگر ایک پلیٹ فارم کے نیچے کریں گے تو وہ بت کھڑا ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو آپ پوری امت کو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اکٹھا کریں، بجائے آپ یہ کرنے کے کہ آپ انجینئر صاحب کے اوپر کھڑا کریں۔ اس لیے ہم کوئی مدرسہ یہ کام نہیں کرتے، انہی مشتوں میں رہیں، اور یہ بڑی برکت ہے۔ ہمارے محلے میں ایک جو بندیوں کی مسجد ہے، مجھے یاد ہے جب میں نیا ریورٹ ہوا نماز شروع کی تو مجھے وہ وہاں کے عالم صاحب نے نا بازو سے پکڑ کے نا مسجد سے نکال دیا۔ یعنی پہلے تو میری عادت تھی، میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، میں فجر سے اشراق تک مسجد میں اعتکاف کرتا تھا۔ اب تو کرتے یعنی معاملات بڑے سکڑ گئے، کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام شروع ہو گیا تو مشکل ہو گیا میرے لیے۔ تو پھر میں نماز پڑھ کے نکل آتا تھا، تو بلکہ وہ میں تو آمین زیادہ اونچی بھی نہیں کہتا ہوں، میں درمیانی آمین جو سنت ہے وہ پھر بھی ان کو چپتی تھی، تو ادھر جا کے پڑھا کر یہ وہ، میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا، میں نے مسجد نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، اس کی برکت میں آپ کو بتاؤں کیا ظاہر ہوئی ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں آپ مسجدیں چھوڑ دیں، آج 15-20 بندے رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، مسجد گونجتی ہے، مفتی صاحب کو کوئی وٹ نہیں چڑھتا۔ لیکن اگر میں اس وقت ایک چلا جاتا تو وہاں دعوت، اس لیے میں کہتا ہوں جہاں ہیں وہاں لگے رہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان تک بات پہنچائیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود ساتھی دے گا۔ پھر انہوں نے محنت کی، یار آپ لوگ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہو، ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہمارے ایک بھائی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، وہ مفتی نہیں ہے، ان کا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ آئے ہائے ہائے، سر لکڑ والے نے کہنا سی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تو آڑے مولویوں نے بخاری مسلم نہیں پوری پڑھی کہ جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ جب تک ہمیں السلام علیکم کہیں گے، ہم وعلیکم السلام بھی کہیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو تو پھر ہم ان کا بات نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جہاں سے آواز آئے نماز پڑھو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ خود بھی پوری زندگی دیوبندی رہے،
ان کے والد صاحب بھی، تو وہ ریورٹ ہوئے تھے. تو آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اذان میں سے ختم کروا دیں تو ہم نہیں آئیں گے. وہ کہتے یار کنہاں نال مت پے گی ساڈی. سر دنیا میں آپ نے ایسی زبردستی محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے جو اختلاف رائے کے باوجود کہیں کہ پیچھے اس امام کے. سر یہ ہے چینج، یہ ہے تبدیلی. ٹھیک ہے، سنن کبری البیہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی ولی ہے خوارج کے بارے میں. تو یہ دیکھ لیں، یہ بتا رہے ہیں. ایک مفتی نہیں ہے لیکن سارے علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا، کاؤنٹر ویریفائی کریں گے تو پھر لوگ، پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا، تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا، تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے، 6-6.5 فٹ قد، یہ ان کی جان. اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا، نماز میں نیت کرنے لگا، مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے. تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ذرا جذباتی نہیں ہوتا، میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا، تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم، ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا، تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا، وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کہا، امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لیلاف قریش، وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل، وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کچھ چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے قلعے تھے، ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی، دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے، اور اس واز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا، بالکل قرات بھی بھول گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یار جسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گا، آج میری شامت آ جانی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا، تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، وہ بندہ دوسری صاحب میرے ساتھ کھڑا تھا نا، وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے. اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا، سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول، تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا، نہ کوئی گل، چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. ایک دوسرے بھائی تھے، وہ بھی دیوبندی سے ریورٹ ہوئے، ان کو بڑا تنگ کرتے تھے، تو وہ تقریریں پوری اس کے اوپر کرے. اور اس کی آپ حوصلہ دیکھیں سر، یہ حوصلہ ہم نے لوگوں کو دیا نا کہ ممبر پہ، ہم تو پتہ ہے نا تقریر بھی ہو رہی ہو تو 2 نفل پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے، وہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی، وہ سیدھا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا اللہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہے، سلام پھر کوئی غصہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو بعد میں وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا حضرت صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم نے آپ سے قرآن بچپن میں پڑھا ہوا ہے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کریں گے. البتہ ہم ایک ایپلیکیشن تھانے میں دے دیں گے کہ عالم صاحب یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، پھر پولیس جانے اور ہم آپ کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ نہیں کریں. یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ رد الفساد اور ضرب عضب شروع ہوا ہے. تو جو دہشت گرد مولوی ہیں ان کے فتنوں سے ہم جیسے جو بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں نا وہ محفوظ ہیں. ادروائز تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو مزید یعنی استحکام کی طرف لے کے جائے، اور یہاں پہ رول آف لا ہو، جوڈیشری کی حکمرانی ہو، کوئی فوجی لیڈر، کوئی ایجنسی کا لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر عدلیہ سے اوپر نہ ہو، سب عدلیہ کو اکاؤنٹیبل ہوں، اور دلائل اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہ ہو جو کچھ ساہیوال کے اندر ہوا ہے، بلکہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے عدالت میں پروڈیوس کر کے عدالت سزائیں دے. رول آف لا یہ ہے، یہ انصاف کا نظام، یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا.